گزشتہ آیات کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے نصیحت، دعوت اور تبلیغ کا وہ عظیم کام جو ہر نبی کے سپرد ہوتا ہے اس کا بیان تھا۔ کس طرح سے قوم کو سمجھایا، برائیوں سے آگاہ کیا، کمزوریوں کی نشاندہی کی، عذاب سے ڈرایا، لیکن گل پلے نہیں پئی۔ دعوت شعیب قوم کے جو سردار تھے انہیں لڑ گئی۔ الٹا اثر ہوتا ہے نا بسا اوقات، تو یہ تقریباً جتنی بھی قومیں تھیں انہیں الٹا اثر ہوا۔ اب ان کا انداز دیکھیں ذرا، کیا کہتے ہیں؟ قال الملأ الذین استکبروا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، سر پھرے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ہم انہیں بستی سے نکال دیں گے اگر آپ اپنی باتوں سے، اپنے مشن سے باز نہ آئے۔ یعنی بستی سے نکالنے کی دھمکی، یا او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ آپ واپس ہمارے دین میں واپس آ جائیں، یعنی جو دین آپ نے سٹارٹ کیا ہے اسے چھوڑ دیں، پھر سے واپس آ جائیں۔ اب یہاں پر جو ہے واپس آ جائیں تو یہ کس کے متعلق ہے؟ نبی جو ہوتا ہے شروع سے ہی، بچپن سے ہی کفر شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اللہ انہیں ہمیشہ سے، یعنی زندگی کے پیدائش کے بعد سے لے کر وفات تک کسی لمحے میں بھی شرک اور کفر کے اندر نبی مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا یہ ایمان والوں کے متعلق کہا، چونکہ قوم کے جو ایمان والے آپ پر ایمان لائے تھے، قوم کے جو لوگ وہ تو پہلے کفر و شرک میں مبتلا تھے، تو بتانا ان کو یہ مقصد ہے کہ آپ واپس آ جاؤ، بہتر آپ کے لیے یہی ہے۔ دوسری ایک توجیہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی تب تک خاموش تھے۔ کیوں جی؟ ہر نبی جب تک نبوت نہیں ملتی قوم کو دعوت نہیں دیتا، خاموش۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اے بھی ساڑھے آ رہی ہے۔ اس وقت تک تو نبی کے مذہب کا پتہ نہیں تھا، قوم والے یہی سمجھتے رہے جو کچھ ہمارا دین ہے، ہمارا نظریہ عقیدہ وہی شعیب کا ہے۔ لیکن جب دعوت شروع کر رہے انہوں نے پتہ چلیا ہو اے کوئی اور نئی چیز دی تبلیغ کرن لگ پیا۔ اس لیے اب قوم والوں نے کہا اب جیسے پہلے تھے نا اس پر آ جاؤ، ان کے گمان کے مطابق۔ حالانکہ نبی کسی زمانے میں بھی کفر و شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے اندر دعوت نہ کرنے کی وجہ سے نبوت سے پہلے یوں ہی سمجھا جیسا ہمارے قوم کا جیسا فرد ہے ویسا ہی ان کا نظریہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو دوسری جگہ ہے کہ ہم آپ کو مار دیں گے یا بستی سے نکال دیں گے۔ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا اولو کننا کارہین، کیا ہم کفر کو کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں پھر بھی ہم آپ کے دین میں آ جائیں، جبکہ ہم کفر کو شرک کو کیا کرتے ہیں؟ انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم ہمیں زبردستی تبدیلی مذہب پر مجبور کرو؟ چلو آپ اندازہ کریں ذرا، کافر مار مار کے مسلمانوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور کرتا ہے، کہیں احتجاج نہیں ہوتا۔ تاریخ شاہد ہے ان باتوں کے اوپر، مشہور واقعات موجود ہیں۔ انڈیا کے اندر آئے روز ویڈیوز بنتی ہیں، واقعات پہلے بھی سنے آج بھی ہے۔ کشمیر کے اندر آج بھی اس طرح ظلم و ستم، ہڈیاں توڑی جا رہی، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ٹھیک، پوری دنیا کے اندر۔ لیکن یہاں کوئی مسلمان ہو جائے، اگر خوشی کے ساتھ کوئی ایک بندہ یا خاندان پوری دنیا کے اندر واویلا مچاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں؟
جب ہم نے اپنی قوت کھو دی نا، قوت، طاقت، اپنا وقار کھو دیا، اب ہم کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، پھر بھی لوگوں کو برداشت نہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹ، یعنی بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری مذہب میں آئے۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے کہ وہ شرک اور شراکت سے کیا ہے، پاک ہے، لیکن ہم اگر تمہارے مذہب میں آ گئے تو یہ اللہ پر کیا باندھنا ہوگا، تہمت لگانا، جھوٹی تہمت باندھنا ہوگا، جھوٹ باندھنا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کے شریک ماننے لگ جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے کیا کر دی، نجات عطا فرما دی۔ اب یہ بات جو ہے یہ ایمان والوں کی ہے۔ کن کی ہے؟ ایمان۔ جس طرح ہوتا ہے نا پوری قوم کی بات، سردار کی بات پوری قوم کی بات ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا جی، جو وڈا آنکھ ہے وہی پورا گھر دا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، لیکن اب شعیب علیہ السلام تو ان کی ملت میں نہیں جا سکتے، اور نہ ہی شعیب علیہ السلام کو کفر سے ہدایت ملی کہ وہ ایمان لائے۔ تو اب یہ جو کیوں کہتے ہیں کہ بعد اس کے اللہ نے ہمیں نجات دی کفر و شرک سے، تو یہ اپنے جو ایمان والے ہیں ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے ہدایت دی، اب گمراہی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اس بات کے اندر ذرا نا تفاخر تھا، توجہ کے ساتھ اپنی طرف منسوب کرنا، یعنی اپنی کوئی قوت طاقت تھی تو ساتھ ہی فوراً اللہ کی طرف بات کو لٹا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ اس میں ہمارے ایمان لانے میں، ایمان والوں کے ہدایت پر آنے میں ان کا ذاتی کمال نہیں، ہم اگر ہدایت پر برقرار ہیں اس میں ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں، ناممکنات میں سے ہے، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب چاہے تو ممکن ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارا رب ہے اگر وہ چاہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ہی انسان کو گمراہ کر دے تو پھر ہدایت کس کام کی؟ لیکن اللہ نے ایک دفعہ ہدایت دے دی، طریقہ بتلا دیا، اور ایمان والا پورے ایمان کے خیال رکھتے ہوئے جب ایمان پر چلتا ہے پھر اصول فطرت یہ ہے کہ اللہ اسے گمراہ نہیں کرے گا، لہٰذا ناممکن فوراً اللہ کی طرف اس کو کیا کر دیا کہ ذاتی کمال نہیں ہے ہدایت پر جمے رہے۔ اس لیے جب بھی عبادت کرے، جب بھی کوئی کام کرے اچھا، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ کی طرف سے، غلطی کمی کوتاہی ہو یہ میری طرف سے، کیونکہ اللہ کمیوں سے، کوتاہیوں سے، نقائص سے پاک ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ کس پر؟ نہ اپنی طاقت پر ہے، نہ اپنے ایمان پر بھروسہ ہے، اور نہ اپنی عبادت پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہے تو کس پر؟ نبی کی ذات مستغرق ہوتی ہے حب الہی میں، غوطہ زن ہوتی ہے ہر لمحے، کسی لمحے بھی نبی کا ایمان جو ہے وہ کمزور نہیں پڑتا۔ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے سب کو پتہ ہے، تھوڑی جی مصیبت آ گئے بس لالے پہ جاندنے جاتے، لیکن نبی کی ذات کا معاملہ ایسا نہیں، وہ جس جگہ پر ہوں، جس آزمائش میں ہوں، جس امتحان میں ہوں، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کے واقعہ، 18 سال کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کے اندازہ لگا لے، پورا جسم حرکت نہیں کر سکتا، زبان ہے تو اللہ کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ بس یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، لیکن کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ کی یاد موجود ہے۔ بھائی ہر مشکل میں
انسان وہ چیز یاد کرتا ہے جسے اس کو ضرورت ہو، جس کی اس کو، اور جس سے تعلق واسطہ زیادہ ہوتا ہے، سب سے مشکل وقت میں وہی چیزیں منہ سے نکلتی. انبیاء کا اللہ کی ذات کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کے دلوں کے اندر اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. وہ غم ہو یا خوشی ہو، ہر لمحے اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں. اب جب قوم کی یہ اوٹ پٹانگ باتیں سنی، ترش رویے کو دیکھا اور دھمکیاں دی گئی. اچھا، آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل جو تورات زبور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا اس کے پاس لے کر گئی. ان کا ہائے کاش کہ اس وقت میں جوان ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی. تو آپ علیہ السلام بڑے حیران. اس نے کہا میری قوم مجھے نکالے، میں کی کہتا ہے، وہی میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو کوئی دنیاوی نقصان نہیں کیا. بھتیجے، جس نے بھی اس دعوت کو قبول کیا ہے، جس نبی نے بھی اس چیز کی دعوت دی ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. اسے نکالا گیا ہے. اسے کیا کیا گیا ہے؟ لوط علیہ السلام کو بھی یہی کہا نا، بڑا پاک باز بنا پھرتا. پاکوں کا نہ پاکوں میں کیا کام، کڈو انہوں باز آ جاؤ اپنی بات، ورنہ ہم نکال دیں گے. اس طرح کی باتیں. حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے جو ہے وہ پیچھے آ گئے، کیا ہم اس کو اٹھنی تو مار دی ہے، اب اسے بھی مار دیں. آپ علیہ السلام کو بھی بالآخر جلاوطن کیا کہ نہیں کیا؟ ایسا ہی ہے، اور آج بھی یہی ترتیب. اب جلاوطن کرنا ذرا مشکل ہے، بس جان سے مار دیتے ہیں یا پکڑ کر مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں، غائب کر دو، مار دو، تاکہ حق کیا ہے رک جائے. لیکن ہمیشہ سے روز اول سے یہ کفر کی بول رہی ہے، حق دبانے سے نہیں دبتا. یہ وہ سپرنگ ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام وہ شجر ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا، جتنا بھی تراشو گے اتنا یہ گھنا ہوگا. جب درخت کی چھانگ کرتے اور مزید خوبصورت اس کے شاخیں نکلتی ہیں، ایسا ہی ہے نا. یہ جو مارنا ہے، شہادتیں ہیں، یہ ایسا ہے دین کے اندر جیسے چھانگ کرنا. ٹھیک ہے، یزید بھی پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن حسینی کردار ادا کرنے والے بھی دنیا میں آتے رہیں گے. اگر فرعون ہوں گے مقابلے میں تو اللہ پھر مقابلے میں کوئی نہ کوئی موسیٰ کو کھڑا کر دے گا. یہ روز اول سے ہے. اب مایوس ہو کر آخری درجہ، آخری سٹیج پر جب نبی پہنچتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے. کافروں پر نبی ہاتھ نہیں اٹھاتا، یاد رکھ. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. یا اللہ فیصلہ فرما دے میری اور قوم کے درمیان، ہمارے اور قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے، آپ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے. چند کمزور جو تھے ایمان لانے والے، کمزور طبقے کے تھے جس کو کم ذات کہا جاتا ہے، تو اب وہ ان کی توہین تھی کہ اپنے کمیاں نال بین. کیوں جی؟ یہی چیز لے گئی. ہمیشہ سے یہی چیزیں رکاوٹ بنی ہے حق کے اندر کہ ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں. تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، جہنم میں سانپ کے ساتھ بیٹھو گے، بچھو کے ساتھ بیٹھو گے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ بیٹھو گے. انا ختم کرنی ہے، اور سب سے بڑی انا جو ہوتی ہے وہ قومیت کی ہے. کس کی ہے؟ قومیت کی. اور پھر لسانیت کی. چلو لسانیت کی اتنی، قومیت کی سب سے بڑی آج تک موجود ہے. اور اپنے نفس کے چودھری کو مارنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. بڑا مشکل نہیں ہے کہ جسے آپ بلا کر اپنے سامنے نیچے بٹھاتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ برابر کرسی پر بٹھائیں. یہ ایسا ہے جیسے دریائے چناب کو پار کرنا، بلکہ اس سے بھی کوئی گہرا دریا. انبیاء نے اس چیز کو ختم کیا. یہ جو بڑے بڑے سردار ایمان نہیں لائے، وجہ کیا تھی؟
کہ چودراہٹ ختم نہ ہو. چودراہٹ، کسرا کو خط لکھا، قیصر کو خط لکھا. اس نے کہا ہم ایمان لائیں گے تو پھر ساڑی کون ماننے گا؟ ہمیں پھر نبی کی ماننی پڑے گی نا، تو ساڑی کون مانے گا؟ وہ ایک بندہ آیا حضرت عمر کے زمانے میں، مسلمان ہوا، بڑا سردار تھا، رئیس تھا اپنے علاقے کا. طواف کرتے کرتے تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کی وہ عادت تھی بری، جیسے آج کل یہ جبے ہوتے ہیں ذرا لمبے، یا عورتوں کے برقعے لمبے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا وہ جھاڑو دیتی جاتی ہیں، بعض کے برقعے اتنے لمبے ہوتے ہیں. تو اس کا وہ جو جبہ تھا، اس زمانے کا جو بھی لباس تھا، وہ اتنا بڑا تھا، نیچے گھسٹ رہا تھا. تو طواف میں ہر طرح کے لوگ ہوتے. ایک صحابی کا پاؤں آ گیا اس پر، کھینچ کے تھپڑ لگایا. تو وہ کہ نہیں ٹوٹا ہوں تیرے کو، اتنا قیمتی کپڑا میرا خراب کر دیتا. حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا، امیر المومنین آج یہ معاملہ پیش آیا، آپ نے اسے بلایا، انہوں نے کہا بدلا لو اس. اسی طرح بدلا، جتنے زور سے اس نے مارا اس زور سے مارا. انہوں نے کہا عمر تو میرے نال چنگا نہیں کیتا، انہ دی وجہ تو چودھری نو. انہوں نے کہا اسلام میں چودھری کوئی نہیں، سب نے برابر طواف کرنا ہے. یہاں سب حاکم محکوم بالکل ایک ہے. کہ تمہارے دماغ جو خراب ہوا ہے چودراہٹ کی وجہ سے، ذہن سے نکال دو. یہاں وہ یہ نہیں ہے کہ بڑا کوئی تمہیں مارے تو تم خاموش ہو جاؤ، چھوٹے سے غلطی ہو جائے تم اس کی پٹائی شروع کر دو. وہ وہاں سے بھاگا اور جا کر عیسائی ہو گیا اور اسی حالت کے اندر مر گیا. بعض ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی ہمارا سٹیٹس برقرار ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مان کر چلنے سے بڑھ کر سٹیٹس کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو تو اللہ نے معزز کہا ہے. میں جو کہتا ہوں میرا سٹیٹس ہونا چاہیے، اللہ کہتا ہے تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تو متقی ہے تو تیرا سٹیٹس ہے، اگر تو متقی نہیں ہے تو کوئی سٹیٹس نہیں ہے. چاہے دنیا جہان کی قیمتی ٹوپی، پگڑی، کپڑے اور گاڑی استعمال کر، لائف سٹائل اپنا لے، لیکن تو متقی نہیں ہے، تیرا کوئی سٹیٹس نہیں، تیری کوئی وقت نہیں ہے اللہ رسول کے نزدیک، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حقیر ترین ہے کیونکہ تو اللہ کی نہیں مانتا. بہرحال اب آگے ان پر عذاب کون سا آیا اور کیا ان کے ساتھ کیا گیا، اس کا انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر. اللہ ہمیں اپنے انا کو مارتے ہوئے نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.